السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس قرآن مجید کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن مجید نازل کیا گیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ صاحب قرآن ہیں، قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ان کا بھی بہت بڑا درجہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے چند فضائل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو شخص اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھے گا، ایک حرف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 گنا کے برابر لکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اجر جو ہے وہ ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں ماہر ہیں، اس کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ قیامت کے دن جو معزز ترین لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا، اور قیامت کے دن معزز ترین لوگ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہوگی۔ اور وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں ان پر تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اٹک اٹک کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک اجر ان کو تلاوت کرنے کا ملتا ہے، اور دوسرا اجر ان کو جو مشقت وہ کر رہے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کا اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد تیسری فضیلت، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العزت اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو بلندی، رفعت عطا کرتے ہیں، اور اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت قوموں کو زوال اور پستی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر قرآن مجید کے ساتھ جو لگاؤ کرتے ہیں، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کے لیے سفارش کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اے لوگو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کا باعث بنے گا۔ تو قرآن مجید کی اور بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اس کو حفظ کرنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کو بار بار پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کتاب کو، قرآن مجید کو پڑھنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، اس کتاب قرآن مجید کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ثمرات ہم کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔